ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کی وفات سے چند دن پہلے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا. یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر بھی موجود ہے. اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا، اور ہمارے استاد شیخ زبیر عزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اپنے ممبر کے اوپر بنو مروان، بنو امیہ کے بندروں کو اچھلتے کودتے ہوئے دیکھا، اور آپ گھبرا کر اٹھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب صحابہ کرام سے بیان کیا کہ میں نے اپنے ممبر کے اوپر اس طرح بنو مروان کے بندروں کو دیکھا. یعنی آپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کے بعد یہ آپ کے ممبر کے اوپر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک پولیٹیکل پوسٹ ہے اس پہ آ کے یہ لوگ بیٹھ جائیں گے. اور وہ ہم نے دیکھا پھر بنو امیہ جو ہے وہ کس طریقے سے ممبر رسول کے اوپر قابض ہوئی. وہی بنو مروان، سب سے پہلے مروان آیا، اور اس کے بعد پھر عبد الملک بن مروان اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس کے 4 بیٹے یکے بعد دیگرے خلیفہ بنائے گئے. یزید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک، یہ سارے. اور انہی میں ایک اچھا انسان بھی آ گیا، وہ بھی مروان کا پوتا ہی تھا، عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ، جو اس امت کے پہلے مجدد ہیں. اور وہ مجدد ہے ہی اس لیے کہ انہوں نے بنو امیہ کا گند صاف کیا، یہ تجدیدی کارنامہ انہوں نے کیا ہے. بہرحال یہاں پہ نبی علیہ السلام نے مطلقاً فرمایا کہ بنو مروان کے بندر میں نے دیکھے. یقیناً اس میں پھر حضرت عمر بن عبد العزیز شامل نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کوئی ایکسیپشن نہیں فرمائی تھی، کیونکہ عربی میں تغلیب کا قاعدہ چلتا ہے، مطلقاً بات کی جاتی ہے، ایکسیپشنز آر آلویز دیر. لہٰذا ہم بھی نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے جب بنو امیہ کا ذکر مطلقاً کرتے ہیں تو خدا نہ خواستہ اس سے مراد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ورحمہ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے. لیکن چونکہ نبی علیہ السلام نے مطلقاً بنو مروان کا ذکر کیا، اگرچہ اس میں عمر بن عبد العزیز بھی آتے تھے، لیکن ان پہ وہ ایکسیپشن والا معاملہ ہو گیا. یعنی مطلقاً جب ذکر ہو رہا ہو تو اس سے مراد میجورٹی ہوتی ہے. یہاں پہ بھی جب ہم مطلقاً بنو امیہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد میجورٹی والا معاملہ ہے. اب ظاہر ہے میں اس بنو امیہ سے مراد نبی علیہ السلام کی جو زوجہ محترمہ ہے سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا کو تو نہیں لے رہا. اور جو لوگ ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کے بعض دوسری شخصیات کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں بھی شرم آنی چاہیے کہ سیدہ ام حبیبہ کا کیا لینا دینا ان کے بھائی یا ان کے والد کے ساتھ. وہ تو اس وقت اسلام قبول کر بیٹھی تھیں جب یہ سب لوگ اسلام کے دشمن تھے، اور وہ اتنی سینئر صحابیات میں آتی ہیں کہ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ. وہ تو پھر ان کا ہسبینڈ جو ہے وہ بدبخت نکلا، وہاں جا کے کرسچن ہو گیا، عبید اللہ اس کا نام تھا، وہ المستدرک للحاکم میں آتا ہے، سابقون الاولون میں سے تھا، شروع کے مسلمانوں میں سے، ٹھیک ہے، لیکن کرسچن ہو کے مرا، مرتد ہو کے مر گیا. اب مجھے بتائیں جب قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اس میں ظاہر ہے پھر ام حبیبہ کا ہسبینڈ ایکس نہیں شامل، اگرچہ وہ ان میں تھا لیکن بعد میں مرتد ہو گیا، اس لیے وہ اس سے فضیلت اٹھ گئی. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کو فضیلت مل گئی ہے تو اس کے بعد وہ اگر برے کرتوت کرتا ہے تو وہ فضیلت اس کو کور کر لے گی، اس طرح نہیں ہوتا. میں اشارتاً بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تھوڑا اور آپ کو واضح اشارہ دے دیتا ہوں. بخاری مسلم میں موجود ہے ایک کاتب وحی تھا جس نے سورہ آل عمران خود نبی علیہ السلام سے پڑھی تھی اور وہ مرتد ہو کے مرا، اور نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. اسے دفناتے تھے، زمین اسے باہر پھینک دیتی تھی. ظاہر ہے حضور کی نبوت کو اس نے چیلنج کیا تھا. اگلے دن پھر اس سے گہری قبر کھودی گئی، پھر زمین نے اسے باہر پھینک دیا.
پھر لوگوں کو یقین آ گیا کہ اب یہ زمین میں نہیں دفنایا جا سکتا. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک بد دعا یا دعائے ضرر والا معاملہ ہو گیا. ظاہر ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اوپر حملہ کیا تھا. تو کاتب وحی جس نے خود نبی علیہ السلام سے پڑھا ہو اس کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو گیا. یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب.